سامعین جو تشریف لاتے ہیں اور جن حضرات کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے، خاندانی بھی اور جماعتی لحاظ سے بھی، تو میں حضرت شاہ جی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ شاہ جی یہ یوں سمجھے کہ سب آپ کے گھر کے فرد ہیں، اور آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے افراد کی تربیت کرتا ہے اور انہیں ایک اچھے پروگرام، اچھے کام کے لیے ان کو ترغیب دیتا ہے۔ تو آج کی نشست کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمارے یہ جو نوجوان، ہمارے جو یہاں ضیاء کالونی میں حضرات رہتے ہیں، ان کے اندر جماعتی کام کے لیے ترغیب اور ان کو اپنا تعلق کی نسبت سے ان کی تربیت کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اسی نسبت سے آج یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ تو میں حضرت شاہ جی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ان حضرات کو جمعیت کے اشاعت و توحید و سنت کے مقاصد سے، اغراض سے اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے نصیحتیں فرمائیں اور ترغیبی بات چیت فرمائیں۔ حضرت شاہ جی سید شفاء اللہ شاہ صاحب۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، آج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، اصل حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت، صاحبزادہ پیر و مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب مزید مجدہم بخاری۔ بہت اونچا ہو گیا، تھوڑا نیچے کرو۔ چلو، الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللہ کریم کی توفیق و عنایت سے ہم اس مادہ پرستی کے رواجی دور میں جینے کے باوجود قرآن و سنت کی حقانیت کی ترویج و اشاعت میں دام درم قدم سخن الحمدللہ مصروف ہیں۔ مشن توحید و سنت کی خدمت یہ وہ کانٹوں کی نوکیلے کانٹوں کی وہ سیج ہے جس پہ چلتے ہوئے جسمانی طور پہ زخم بھی لگتے ہیں، جس پہ چلتے ہوئے قلب بھی زخمی ہوتا ہے، جس راہ پہ چلتے ہوئے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس راہ پہ چلنے والوں کو جتنی تکلیفیں زیادہ آتی ہیں اتنا اس راہ پہ چلنے والے راہیوں کو اللہ کی نگاہ میں عزتیں اور وقار زیادہ ملتا جاتا ہے۔ تکلیفیں اور مشن توحید و سنت کی خدمت، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مشن توحید و سنت کی خدمت کرنے والا اسے اپنے اہداف کے حصول کے لیے کبھی اپنے باپ کو چھوڑنا ہوتا ہے، کبھی اپنے ہدف کے حصول کے لیے اپنے رشتے چھوڑنے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ہدف کے حصول کے لیے اپنے کاروبار کو قربان کرنا ہوتا ہے، کبھی اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خاندانی روایات کو قربان کرنا ہوتا ہے، کبھی اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمناؤں کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ اور جب میں اس مشن کا داعی بن کے اپنی تمام تر محبتوں کو اپنے ہدف یعنی رد شرک و بدعت کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہوں اور تمام طرح کی قربانیاں دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہوں، تو میں وہ بندہ مومن بنتا ہوں جس کے ایک ایک لمحے پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ جو ہی میں مسئلہ توحید کی محبت میں رشتے چھوڑتا ہوں تو رب کی محبت مجھے اپنے آغوش میں لیتی ہے۔ جو ہی میں اپنے ناطے توڑتا ہوں مسئلہ توحید کی محبت کی خاطر تو میرا ناطا صالحین سے جڑ جاتا ہے۔ جو ہی میں اپنا تعلق توڑتا ہوں
गैर अल्लाह के पुजारियों से तो मेरा नाता एक अल्लाह के सच्चे पुजारियों से जुड़ जाता है और सदाएं आने लगती है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन। लोगों, सबसे बड़ी रिश्तेदारी, सबसे बड़ी कराबतदारी, सबसे बड़ी ताल्लुकदारी ईमानी बस्ती में बाप की नहीं होती, बेटे की नहीं होती, मां की नहीं होती, उस्ताद और शागिर्द की नहीं होती। सबसे कीमती और सबसे आला ताल्लुकदारी, उसका नाम है उखुव्वत ईमानी। और ये ऐसी रिश्तेदारी है, अगर कभी एक मोमिन को अपने मुवाहिद मोमिन के मुकाबले में मुशरिक बाप को छोड़ना पड़े तो वो मुवाहिद साथी को सीने से लगा लेता है, मुशरिक बाप की परवाह नहीं करता। वो मुवाहिद साथी को सीने से लगा लेता है, अपने करोड़ों के कारोबार की परवाह नहीं करता। वो मुवाहिद साथी को सीने से लगा लेता है, लेकिन अपनी खानदानी रिवायात की परवाह नहीं करता। इसको कहते हैं उखुव्वत ईमानी। ये सबसे ज्यादा कीमती तरीन रिश्ता है अल्लाह की निगाह में। और ये उखुव्वत ईमानी, इसकी बका मिशन तौहीद और सुन्नत के इहया के जज्बे पालने वालों को इस उखुव्वत ईमानी की बका और इसके कयाम और इसके बका के लिए गीबत से अपना दामन बचाना होगा। सुन रहे हो? अगर मिशन को लेके आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने साथियों के गोश्त नोचने के जज्बात से बास रहना होगा। सुनी सुनाई बात पे अपने मुखलिस दोस्तों के बारे में बुरी राय के कयाम से गुरेज करना होगा। अपने साथियों से हसद से गुरेज करना होगा, अपने साथियों से बुग़्ज़ से गुरेज करना होगा, अपने अकाबरीन के माबैन मोहब्बतों के कयाम के लिए मेहनत करना होगी और अपने हदफ के हुसूल के लिए अपने मोमिन भाइयों के लिए अपनी कुशादा दिली का मुजाहरा करना होगा। और जहां इस सारे अमल में, इन सारे आमाल में जहां कहीं कुल्फतें पैदा होने लगे, जहां कहीं तकलीफें बढ़ने लगे, जहां कहीं तकसीम का खतरा मंडलाने लगे, तो तरबियत का एक बुनियादी नुक्ता यह है, जहां कुल्फतें अहबाब में बढ़े, जहां दूरियों के असबाब रोशन हो, तो सारे मोमिन इस पैगाम कुरानी को ज़हन में रखें, वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह। तो फिर अगर ये निस्बत मुस्तफ़ा तुम्हारे दिलों में जिंदा रहे और तुम ये जानो कि हम मोहम्मद अरबी के नाम लेवा हैं, उनकी सुन्नत तुम में मौजूद है, उनके अमाल की ज़िया तुम में मौजूद है, उनके अफकार की रोशनी तुम में मौजूद है, उनके सहाबा की सच्चाई मोहम्मद के अफकार की रोशनी की शक्ल में तुम में मौजूद है, उनकी वफाओं के सिले तुम में मौजूद है, उनकी तबलीग की अज़मतें तुम में मौजूद है, उनके सब्र के असरात तुम में मौजूद है, मुस्तफ़ा की कुर्बानी के असरात तुम में मौजूद है, मुस्तफ़ा के इस्तिकामत के असरात तुम में मौजूद है, मुस्तफ़ा की वकार के असरात
تم میں موجود ہے مصطفیٰ کی سنوں کے اثرات، تم میں موجود ہے مصطفیٰ کی زندگی کا ہر پہلو میں نے اپنے قرآن کی آیات کی شکل میں روز قیامت تک تم میں اس کو محفوظ رکھنے کی ایک شکل بنائی ہے۔ جب کبھی آپس میں دوریوں کی شکل پیدا ہونے لگے تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اپنی نسبت مصطفیٰ کا لاج رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو سینے سے لگا لینا۔ جی اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا جی، یاد رکھیے فتوے، مجھے پتہ ہے پنجاب میں اشاعت التوحید کے مشن کا کام کرنا مشکلات اس میں بھی ہیں، لیکن اتنی نہیں جتنی شہر کراچی میں نظریاتی کام کرنا مشکل ہے۔ میں جانتا ہوں اس مشکل کو، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جتنی مشکلات بڑھیں گی اتنی پرواز توحیدیوں تمہاری پورے پاکستان میں بلند ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم اقبال نے شاید اسی منظر کو بھانپتے ہوئے کہا تھا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ آج جو عزت مولانا عمر فاروق عزیزی جیسے نوجوان کو پورے ملک کے موحدوں کی نگاہ میں ملی ہوئی ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں میسر۔ آج جو عزت ضیاء رؤوف کو اپنے موحد نوجوانوں میں پورے ملک میں ملی ہے ان کی استقامت کی وجہ سے، وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ آج مولانا عثمان فاروقی اور ان کی ٹیم، آج مولانا عبدالشکور اور ان کی ٹیم کے افراد، آج مولانا سلطان کے بیٹے سعد، یہ سارے نوجوان اس مشکل موقع کراچی میں اپنے رب کی توحید اور اپنے مصطفیٰ کی سنت کے پرچار میں اشاعت التوحید و سنت کے مشن کی خدمت میں نامساعد حالات میں کام کرنے کا صلہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ پورے ملک کے موحدین اپنے دل کی محبتیں ان چند کراچی کے نوجوانوں کے لیے قربان کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ جتنے مسائل آپ کے زیادہ ہیں اتنی عزت بھی آپ کی زیادہ ہے، اتنا وقار بھی آپ کا زیادہ ہے، اور بلا شبہ انہی نوکیلے کانٹوں میں سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ راحت کی منزل یقیناً آئے گی۔ عہد کی ضرورت ہے، اس وعدے کی ضرورت ہے کہ ہم باہمی دوریوں کے خاتمے کا آج عہد کریں۔ آج ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم باہمی اختلافات کو اپنے مشن کے احیاء کی محبت میں آج قربان کرنے کا عزم نہ کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو اللہ کی قسم آپ سینے سے لگائیں اور اختلافات کو بھلا دیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کراچی میں کوئی دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، لیکن میں تمہیں بتاؤں اگر تم لڑتے رہے، اگر تم اسی طرح ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے رہے اور ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرتے رہے تو تمہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں، پھر تم اپنے ہدف کو خود ہی دور کرتے جا رہے ہو، دور کرتے جا رہے ہو، دور کرتے جا رہے ہو۔ پیغام تربیت کا یہ ہے، تم اخوت ایمانی کے رشتے میں جڑے ہوئے ہو، اور اگر ہمیں اپنے مشن کو لے کے آگے بڑھنا ہے تو آج ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ مزہ ما مزہ، پیچھے جو گزرا سو گزرا، ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو، یہ اشاعت التوحید کے جیالے ہیں جن سے مجھے شکوہ ہے، یہ غیر جماعتی نہیں ہے، سن رہے ہیں؟ ان کا باپ اشاعت التوحید کا خادم، ان کی ماں اشاعت التوحید کی، ان کے بھائی اشاعت التوحید کے، ان کا خاندان اشاعت التوحید کا،
इनका औरना बिछौना इशाअत तौहीद का, इनकी मोहब्बतें अकाबरीन इशाअत तौहीद से, ये जिन मदारस में पढ़े तालिब इल्म इन्हें इशाती ममाती कहते रहे और ये तकलीफें बर्दाश्त करते रहे। आज मैं अपने उन इशाती ममाती साथियों को रुसवा करने पे तुला हुआ हूं और ये दावे पाल रहा हूं कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। ऐसे मुमकिन नहीं, ऐसे मुमकिन नहीं। ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, जी असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, एक दूसरे को जलील मत करो। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो इस नुक्ते को अपने दिल में बिठाओ कि जिसे मैं पछाड़ना चाहता हूं अल्लाह की निगाहों में कहीं वो मुझसे बेहतर तो नहीं है। ला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन तअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू, अपने भाइयों के खून गोश्त नोच नोच कर खाने के मुतरादिफ है उनकी गीबतें करना। आगे बढ़िए, सीने से लगाइए अपने साथियों को, अफराद इकट्ठे हों। आप यकीन करें, मैं पंजाब के तौहीदियों के जज्बात आपको बता रहा हूं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मौलवी अबू बकर और मौलवी उमर, मौलवी उस्मान, मौलवी ज़िया, मौलवी अब्दुल शकूर और इनके बच्चों, इनके भाइयों जहीर वगैरह, साद, अल्लाह ना करे खुदा की कसम आप पर कोई तकलीफ आए। अगर आप पे कोई तकलीफ आई तो पंजाब के तौहीदी शाहीन मेरे कहे सुने बगैर रब्बे काबा की कसम है आपके शाना बशाना यहां खड़े होंगे नारे तकबीर, इंशाअल्लाह, जीवे जीवे, इंशाअल्लाह। जीवे जीवे, लेकिन और वो बेचैन है, अल्लाह की कसम तौहीदी पंजाब के बेचैन है। मैं आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, जब हमारे तौहीद और सुन्नत के प्रोग्रामों में आप कराची से नौजवान जाते हैं, मैं आपको अपनी खुशी की इंतहा बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता। मुझे एहसास है आप मेरे कराची के नौजवान गरीब नौजवान हैं, मुझे एहसास है आप माली तंगियों के बावजूद अपनी ज़ात पे पैसे खर्च करते नहीं हैं, अपने दीनी प्रोग्रामात के लिए आप तशरीफ़ लाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। मैं मिन्नत करके कह रहा हूँ, मैं खुदा का वास्ता दे के कह रहा हूँ, छोड़ दे बाहमी इख्तिलाफात को, छोड़ दे। आप बड़े अजीम लोग हैं, अब सारे नौजवान बहुत अच्छे, रेडियो लगाते हैं, दुकानों पे मुलाजमतें करते हैं, कई कई महीनों के पैसे इकट्ठे करके पंजाब के प्रोग्रामों में आप मास मिशन की मोहब्बत में चले जाते हैं। तीनों ग्रुप, चारों ग्रुप जा रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती है। मैं कोई सियासतदान नहीं हूं कि हर ग्रुप से अपने फायदे उठाऊं, हर ग्रुप से जहाज की टिकटें लूं और अपना उल्लू सीधा करके चला जाऊं। ये मक्कार लोग किया करते हैं, ये फसादी लोग करते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है, मैं आज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इनायतुल्लाह शाह के मुरीदो, गुलामुल्लाह खान के शागिर्दो, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, अपने दिल साफ कर लो। कायद तेरे फरमान पे जान भी कुर्बान है, कायद तेरे फरमान पे जान भी कुर्बान है। आप इकट्ठे हो तो अल्लाह की रहमत उतरेगी इंशाअल्लाह, उतर रही है। और आप यकीन कीजिए, आप बड़े ही निराले दिल वाले हैं, बड़े अच्छे दिल वाले हैं, लेकिन मेरी मिन्नत है बस कर दें। आपके मुखालिफ छोटे छोटे मदरसों को यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, आपके मुखालिफ अपने हदफ के उसूल में नित नई कामयाबियां इस शहर में हासिल करते जा रहे हैं, और आप हैं कि अपने बुजुर्गों की मेहनत को अपने हाथों से जाया करने पे तुले हुए हैं। खुदा का वास्ता है, जुड़ जाएं, घटिया समझना साथियों को छोड़ दें, मजाक उड़ाना साथियों के छोड़ दें, अपने दोस्तों की पंजाबी के अंदर खच्चा मारनिया छड़ दो। साथी को रुसवा होने का इंतजार मत करें। जब कभी देखें कि अपना साथी किसी तकलीफ में है, आगे बढ़ के हाथ आगे करके
اسے اس تکلیف سے نکالیں، پھر دیکھیں اللہ کی کتنی رحمت آتی ہے، پھر دیکھیں اللہ کی کتنی رحمت آتی ہے۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله دی اللہ دی توحید دے خادم، اللہ دی توحید دے مسئلے دی خدمت کر دیا، فتوے لگن تے تھک دے نہیں، انہوں نے معتزلی کیا جائے وہ پرواہ نہیں کرے، ان کو جی پتھری کہا جائے وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کو متشدد کہا جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ ما وہنوا لما اصابہ فی سبیل اللہ۔ جی اللہ کے نبی نے کہا تھا نا، انی وہن العزم منی، وقت بھی اس طرح کا مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، انی وہن العزم منی، اللہ سنیا ہڈیاں سے کمزور ہو گئی نے، لیکن دل دیا حسرتاں کمزور نہیں ہویا۔ جی اب یہاں پیغام کیا ہے؟ ما وہنو میں اسی وہن کا تذکرہ ہے۔ جی ربی ان ابنی جی انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں دے کمزور ہو گئیاں، میرا جسم تے کمزور ہو گیا، میرے بال تے سفید ہو گئے نے۔ ویکھن تکن والے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بابا بڈھا ہو گیا ہے، لیکن میرا دل تیرے کولو منگ دیا ہویا اج بھی جوان ہے، تے میں کہہ رہا لم اکن بدعائک رب شقیا۔ کل جس طرح میں آج تو 70 سال پہلے پورے یقین نل منگ رہا سا، پورے یقین نل سن دے پہ پورے یقین نل منگ رہا سا، کل بھی منو اس کل دے اتے یقین سی کہ کوئی نبی تے کوئی ولی پتر تے دھیا نہیں دے سکتا، پتر تے دھیا دین والا کلا۔ کل جدوں میں جوان سا، سبحان اللہ، کل جدوں میں جسمانی طور تے تگڑا سا، اس وقت بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا میں کوئی غیر اللہ کا مانگت نہیں، میں تو اللہ زندہ کا مانگت ہوں۔ سبحان لم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ آج بھی میں اس بڑھاپے میں تیری رحمتوں سے نا امید نہیں ہوا۔ جی مجھے بیٹا وہ دے دے، اجعلہ ربی رضیہ، اجعلہ ربی رضیہ، اللہ مینو پترو دے دے۔ سن دے پیو، بڑھڑا کہندا میں کمزور نہیں ہویا، ہڈیاں کمزور ہو گئی نے، ذرا قرآن اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، پتر ہو چاہیدہ ہے جدے اٹھے اللہ سونے تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، ہڈیاں کمزور نے لیکن پتر ہو چاہیدہ ہے جدے تو یہ جوڑ ہے پورا۔ جی کمزور ہڈیوں والا، کمزور ہڈیوں والا اور سفید بالوں والا زکریا اپنے رب سے مانگ رہا ہے اللہ پتر دے دے، تے پتر بھی وہ دے دے جدے اتے تو راضی ہو جا، جدے اتے تو
بولو سارے جی دے اتے تو جی اللہ نے جنہ لوگاں دے اتے اپنی رضاواں دا نزول کیتا ہے انہاں سجناں نو اللہ مخاطب کر کے کہندے نے میں اللہ محمد کریم دے یاراں دے اتے راضی ہاں اس واسطے کہ ما وہنو میں ان کے اوپر اس لیے راضی ہوں ابو بکر پہ میں راضی عثمان پہ میں راضی عمر پہ میں راضی علی پہ میں راضی طلحہ زبیر پہ میں راضی بلال پہ میں راضی حسن و حسین پہ میں راضی جی سارے صحابہ پہ میں راضی جی میں کیوں راضی اجما وہنو لما صابہم میری رضائیں تب اترتی ہیں کہ ایمان کے جذبات ہمیشہ توانا رہے جی ما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ کل زکریا کہہ رہے تھے میری ہڈیاں تو کمزور ہیں لیکن میرے جذبات تجھ سے مانگنے میں بڑے مضبوط ہے تو میں نے بیٹا وہ دے دیا جس پہ میں راضی ہو گیا جس پہ میں اللہ راضی ہو گیا جی آج میں نے محمد کریم کو اپنا قرآن دیا کیا دیا 3 منٹ اور آج میں نے اپنے محبوب کو اپنا قرآن دیا جی اپنے محبوب کو میں نے کیا دیا اپنا قرآن دیا کل تو سنیے گا ایک جملہ کل تو نبوت کا تاج پہننے والے کل تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جذبات تیرے سے مانگنے میں کبھی کمزور نہیں ہوئے کل جو بات نبی کہتے تھے آج میں نے جب اس یتیم کو قرآن دیا تو امتی یہ بات کہنے لگے اور میں اللہ ان کی اس بات کا گواہ بنا ما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ توحیدی نوجوانوں کراچی میں تم پہ فتوے لگیں گے لیکن تھکنا نہیں لیکن بولو انشاءاللہ جی معاشی تنگی آئیں گی لیکن اپنے مشن کی خدمت سے تھکنا نہیں جی رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ آئے گا لیکن اپنی رب کی توحید کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹنا نا 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 گئے وہ دل کہ تنہا تھا میں انجمن میں اب یہاں میرے راستہ اور بھی ہے جی سبحان اللہ تیہی زندگی سے نہیں ہے یہ رائے جی صرف جلسے کرنا یہ کامیابی نہیں صرف میٹنگیں کرنا یہ کامیابی نہیں نا 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 اس سے آگے بڑھنا ہوگا اس سے بولو بولو اس سے تیہی زندگی سے نہیں ہے یہ رائے تیرے زمین و مکان بھی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان جی باہمی اختلافات کو ختم کر کے پہلے امتحان میں جیت جائیں پھر اللہ اگلے امتحانوں میں بھی کامیابیاں دیتے جائیں گے بولو انشاءاللہ جی سبحان اللہ ما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ جی تھک دے بھی نہیں تو ما ضعفو کمزور بھی نہیں ہوتے سبحان اللہ تھکاوٹ بھی نہیں کمزوری بھی نہیں اور ایک تیسری چیز سستی اپنی دنیا میں مست ہو کے سست ہو جانا گل تو پیچھے ہٹ جانا توجہ ہٹا دینا نا 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 نہیں جی نہیں ما وہنو لما اصابہ
توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل رہے، توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگاتے جست موجوں میں تو طوفان سے نمٹتا جا، اسی کے نام پر مر لے، ما وہنو ما ضعفو مستکانو، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر نام کی میں، توحید کی میں توحید کیا جی، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، ما وہنو دی کمزور نہیں ہوتے، لما اصابہم ان تکلیفوں سے، فی سبیل اللہ جو رب کی توحید کے بیان میں ان کو آتی ہیں، ما ضعفو تے دھکے پین دے باوجود کمزور نہیں ہوندے، کروں ہی بعضوں کا تکے پہندے نے توانو کی ہر ویلے توحید دا جنون چڑھیا اور کوئی کام نہیں، ما ضعفو کمزور بھی نہیں ہوتے جی، اور جب ان کو کامیابیاں مل جائیں، جب ان کو کامیابیاں مل جائیں، اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے لگ جائے تو مستکانو اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد سست نہیں ہوتے، نا 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 من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، ہم اس کی مستی بڑھا دیتے ہیں، مستکانو ایک جلسہ ہویا تو بے پرواہ نہیں ہوندے، میں وہاں پنجاب میں ہم نے اجتماع سے آغاز کیا تھا، سارے سال میں ایک پروگرام، قاری ابوبکر صاحب یاد ہوگا، سارے سال میں، تو پھر ہم نے اکتفا یہ نہیں کہ چلو اجتماع ہو جاندہ ہے، کام مستکانو، تھکاوٹ نہیں ہوئی، سستی نہیں ہوئی، کام بڑا ہے، سابقو سابقو الہ، اور کوٹھیاں بنانے دوڑا نہ لا میرے شاہ جی، اور کوٹھیاں بنان دیا دوڑا نہ لا، اور فیکٹریاں بنان دیا دوڑا نہ لا، اور زمینہ خریدن دیا دوڑا نہ لا، اور مکان ایک دوجے دوں اونچا کر دیا دوڑا نہ لا، اور میاں دوڑا لانیاں نہیں تھے، میں رب دی توحید نو اونچا کر دیا لا، نعرے تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، طریقت رہبر شریعت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، آؤ مل کر کریں دعا، جیتا رہے سید ضیاء، آؤ مل کر کریں دعا، جیتا رہے سید ضیاء، آؤ مل کر کریں دعا، جیتا رہے سید ضیاء، آؤ مل کر کریں دعا، جیتا رہے سید ضیاء، سابقو الہ مغفرت من ربکم، او میاں کوئی دنیا دا مانگت کوٹھیوں دی دوڑ لائے تو لاندہ رہے جی، میرے شاہ جی تو سخت جملہ بولتے ہیں، بولوں بولوں جی، میرے شاہ جی کہنے نے او کراچی والے کوئی دنیا دا کتا، کوئی دنیا دا اس کی تشریح ہے، کیا کہتے میرے شاہ جی جی، کوئی دنیا دا کتا کوٹھیاں دیا
دوڑا لائے تو لائے لیکن مصطفیٰ دا غلام کیوں لائے انہیں دے جس محمد نو اپنا محبوب بنایا ہے او دے محبوب کل کوٹھی کوئی نہیں او دے محبوب کل جی او دے محبوب کل خزانہ کوئی نہیں او دے محبوب کل سونا کوئی نہیں او مولی زبیر او دے محبوب کل چاندیاں کوئی نہیں او دے محبوب کل دولتہ کوئی نہیں جی او دے کل دنیا دا سامان کوئی نہیں لیکن رب سونا کہندا ہے میں تنو قرآن دے کے والا سوف یوتی کا ربک فترضا تنو میں قرآن دیتا ہے لہذا میں تنو سب کچھ دے دیتا ہے سبحان جی سابقو کام رکنا نہیں چاہیے اگے تو اگے بڑھنا ہے نا آگے انشاءاللہ میری تو خواب ہے کہ کراچی میں صوبہ سندھ کا کھرے توحیدیوں کا اجتماع ہو رلے والے نہیں کھرے ہوگا انشاءاللہ وہ توحیدی جو اپنے آپ کو کل تک عنایت شاہی اور غلام خانی کہلاتے تھے میں ان توحیدیوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں فریق مخالف عین غین کا طعنہ دیتے تھے میں ان توحیدیوں کو کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے باہمی اختلاف ختم کر دو تم تو عین غین کے چاہنے والے ہو ان میں کبھی تفریق نہیں آئی تھی تم میں کیسے تفریق آ گئی اللہ کی قسم بڑے شاہ جی رحمہ اللہ پنڈی شیخ کے مرکز میں بیان کر رہے ہیں مسئلہ بیان ہوا حالات اس طرح کے بنے خود پنڈی شیخ نے دوران بیان میرے شاہ جی کے سامنے سے سپیکر ہٹا دیا بظاہر کتنی توہین کی بات تھی ایک عالم جس کو بلایا ہو اس کے سامنے سے سپیکر اٹھا دیا جائے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے مولوی بغلیں بجا رہے تھے شاہ جی کے مریدین انہیں کہہ رہے تھے شاہ جی بڑا ہو گیا ہے چھڈو جی بس کرو جی شاہ جی نے سب کے منہ توڑے اور خود چل کے حضرت شیخ کے گھر میں جا کے رات گزاری جب ان میں کوئی تفریق نہیں تھی تم میں تفریق کیسے جچتی ہے واللہ یحب الصابرین جلسوں پہ اکتفا اب نہیں کرنا اب آگے بڑھنا ہے پہلی کامیابی آپ نے حاصل کر لی اب میرا ارادہ ہے میرا دل ہے کہ ہم شہر کراچی کے کسی خوبصورت حال میں اپنے دعوتی پروگرام آغاز کریں اس میں توحیدی بیٹھے ہوئے اچھے لگے اور پیارے لگے آج وعدہ کرو مال کی ضرورت توحیدیوں کو پڑی تو دو گے انشاءاللہ انشاءاللہ آڈیٹوریم میں کسی اچھے آڈیٹوریم میں لیکن مل کے کریں کوئی ایک ساتھی کریڈٹ مت لے سب لے مل کے ایک دوسروں کا دست و بازو بنے مولوی سلطان صاحب ٹھیک ہے انشاءاللہ کیوں مولانا عثمان ٹھیک ہے کیوں مولانا ابوبکر صاحب ٹھیک ہے انشاءاللہ مل کے سارے اکٹھے ہو کے کسی آڈیٹوریم میں جائیں اور ابتدا کریں اللہ کی مدد ہوگی اور کامیابیاں ہوں تو انشاءاللہ اجتماع بھی ہوگا واللہ یحب الصابرین اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین